میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ باہر لڑائی ہو جائے تو بندہ خود جاتا ہے، بیٹے کو نہیں بھیجتا. اور بچی جہاں رہتی ہے، پلتی ہے، جوان ہوتی ہے، وہ بچی وہاں بھی رات کو دکان پہ ماچس لینے نہیں جاتی. باپ اور بچوں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ بیٹی گئی تھی اور رات کو گئی تھی. جناب ابو بکر صدیق اپنے بیٹے سے فرمایا، پتر سارا دن کافروں کی خبر رکھنا اور غار ثور میں آ کے مجھے اطلاع دینا. خادم سے کہا کہ بکریاں دور دور چلانا، پر جب شام ہو تو غار کے قریب لانا، میرے نبی پاک کو تازہ دودھ ملنا چاہیے. او یارو، غار ثور پہ آج بھی رستہ کوئی نہیں. آج بھی حاجی سویرے سویرے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے چڑھتے ہیں. رستہ بن گیا، 1450 سال بیت گئے. اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا. آج بھی وہاں آبادی نہیں تو اس وقت کیا منظر ہوگا غار ثور کے پاس. لیکن جوان بیٹی جناب صدیق اکبر کہتی ہیں، میں کھانا پکاتی، روز غار پہ پہنچاتی. میں کھانا پکا رہی تھی، دوسرا دن تھا، میرے دروازے پہ شور ہوا. میں کوئی کسی غریب کی بیٹی نہیں تھی، میں سردار کی بیٹی تھی. کبھی کسی شخص نے آنکھ اٹھا کے ہمارے گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا. جناب اسماء فرماتی، شور ہوا، میں باہر گئی تو ابو جال بہت سارے لوگوں کو لیے کھڑا تھا. کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کے؟ جناب اسماء کہتی ہے، میں دوراہے پہ کھڑی ہو گئی. اگر کہتی ہوں مجھے پتا ہے تو میری وفا اجازت نہیں دیتی، اور اگر کہتی ہوں مجھے نہیں پتا تو میں صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ کیسے بولوں؟ حضور کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس نے پھر پوچھا، بتاتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ کہتی ہے، میں نے ہمتیں سمیٹنی شروع کی. اور جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا، نا اسماء بتا وہ کہاں ہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں، پھر میں نے ساری ہمت جمع کی. میں نے کہا، میں شریعت بھی بچاؤں گی اور محبت بھی بچاؤں گی، میں سارا کچھ بچاؤں گی. بول کہاں گئے؟ تو کہتی میں نے گردن اٹھائی. میں نے کہا، ابو جہل تو جو کر سکتا ہے میں کر لے، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی، میں نہیں بتاؤں گی تمہیں. جب انسان ہار جاتا ہے تو یہاں گالی دیتا ہے تو یہاں ہاتھ اٹھاتا ہے. ابو جال ہار گیا، صدیق کی صدیقہ بیٹی کے سامنے ہار گیا. اس نے ایک تھپڑ مار دیا جناب اسماء. حضرت اسماء کہتے ہیں، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، میں سردار کی بیٹی تھی. تھپڑ لگا تو میں زمین پہ گری، کان میں بالی تھی، کان پھٹ گیا. اسی طرح سے میں اٹھی اور میں نے بہتے ہوئے خون کو اسی طرح سنبھالا. لوگ ابو جال کو پکڑ کے لے گئے کہ تو عورتوں کے منہ لگتا ہے. جناب اسماء کہتی ہیں، میں نے بہتے خون میں کھانا پکایا، چادر سے اپنا چہرہ لپیٹا، اور جب رات ذرا اور گہری ہو گئی تو پھر میں غار ثور پہ گئی. کھانا رکھا، دیا جو جلا نہ، تو حضرت صدیق اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی تو سی بھی کرے تو ابا سو نہیں پاتا. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، اسماء پتر یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ابا جی، آپ کھانا کھائیں. نہیں بیٹے بتاؤ کیا بات، منہ کیوں لپیٹا؟ کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیں. کہتے ہیں جب تشویش دیکھی جناب صدیق اکبر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء بتاتی کیوں نہیں بیٹے، کیا ہوا؟ جناب اسماء کہتی ہیں، میں نے نا چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا، اور جب خون بہا تو میں رو پڑی. والد گھر نہیں تھے نا تو کسی نے مارا تھا. ماں بچوں کو مارے تو رات والد آئے تو بچوں کی دلچسپی ہو تو رو پڑتے ہیں، ابا ہمیں مارا ہے. تو والد موجود نہ تھے اور کسی نے مارا تو جناب اسماء روئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ وہ میرے گھر آیا تھا، اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے، اور حضور میں بولی نہیں، پتہ نہیں بتایا. حضرت صدیق اکبر کی ہچکیاں بن گئیں اور اپنے آنسو نہ چھپانے لگے، پیچھے پیچھے کرنے لگے. میرے کریم رسول نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کیا دعا دی، کمال ہو گیا. حضور فرمانے لگے، اے اللہ تو ابو بکر اور اس کے خاندان کی وفائیں دیکھ رہا ہے نا؟ کہا، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو.